الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بے شمار نشانیاں بتائی. اس میں سے بہت ساری نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گھر گھر ناچ گانا ہوگا، بے حیائی عام ہو جائے گی، بکریاں چرانے والے لوگ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہو جائیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرے گی، گناہ دنیا کے اندر عام ہو جائے گا، موسیقی اور گانا بجانے کے آلات دنیا میں زیادہ ہو جائیں گے. اس طرح بے شمار نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے قیامت کے آنے کے، اس میں سے بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ظاہر ہو چکی ہیں. لیکن بالکل قیامت کے قریب کا زمانہ جس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ظہور میں آئیں گی، بڑی بڑی نشانیاں لوگ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، ایسی اور بھی بہت ساری نشانیاں دنیا میں ہونا باقی ہیں. جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کو ظاہر فرمائیں گے. امام مہدی کا دنیا کے اندر ظاہر ہو جانا یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. جب امام مہدی دنیا کے اندر آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد لگاتار ایک کے بعد ایک کڑی ملتی چلتی چلی جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ قیامت کی نشانی امام مہدی کا ظاہر ہو جانا ہو گیا، اب اس کے بعد زمانہ گزرے گا پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا. امام مہدی دنیا کے اندر ظاہر ہو جائیں گے تو اس کے بعد قیامت کے ساری نشانیاں ایک کے بعد ایک نشانی سے دوسری نشانی جڑی ہوئی ہوگی. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو یہ گویا قیامت کا بہت ہی زیادہ قریب ہونا اور بڑے بڑے واقعات دنیا کے اندر ہونا شروع ہو جائیں گے. میں نے ایک آدمی کا ذکر آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کیا تھا کہ ایک آدمی دنیا کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر شکیل بن محمد حنیف نام کا ایک آدمی، اس نے اپنے آپ کو جو ہے امام مہدی کے نام سے دعویٰ کیا اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے لے گئے. جاتے ہیں، دنیا کا دستور ہے، میں نے بارہا کہا کوئی آدمی خدا کا دعویٰ کرے لوگ اس کے بھی پیچھے چلے جائیں گے. جہالت ہے، علم نہیں ہونے کی بنیاد پر. تو کوئی غلام محمد قادیانی وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، لوگ اس کے پیچھے بھی چلے گئے. آج اگر دنیا میں کوئی آدمی شکیل نام کا وہ کہتا ہے کہ میں ہی امام مہدی ہوں، میں دنیا میں آ گیا ہوں، میرے ہاتھ پر بیٹھ کر جو میرے ہاتھ پہ بیٹھ کرے گا وہ نجات پائے گا، جو میرے سے اعراض کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائے گا، تو لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے. تو امام مہدی کے بعد بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر وجود میں آئیں گی. ایک آیا تو دوسرا آنا ضروری ہے. ایسا نہیں
نہیں کہ امام مہدی آ گئے، اب ایک زمانہ گزرے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ دنیا کے اندر آئیں گے، ایسا نہیں. امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ آئیں گے اور دجال ان کے ساتھ آئے گا، یاجوج ماجوج ان کے زمانے میں آئیں گے. اس طرح ایک نشانی شروع ہوتی ہے تو دوسری نشانی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے. یہ قیامت کا آخری زمانہ ہے. یہ شکیل بن حنیف جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آج کل ہمارے شہر میں بھی اس کی باتیں ہونے لگی ہیں، لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے. اس لیے ضروری سمجھا کہ اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کھل کر بات آ جائے، کل کو ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی ہو، حضرت عیسیٰ ہو، دجال ہو، یاجوج ماجوج کا زمانہ ہو، ساری تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں. لہذا ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو ان چیزوں کے بارے میں جاننا، اپنی اولاد کو سمجھانا اور ان سب باتوں سے تمام مسلمانوں کو آگاہ کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. امام مہدی آئیں گے دنیا کے اندر. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا 7 سال کا ان کا زمانہ ہوگا. 7 سال گزریں گے. 7 سال کے بعد جب امام مہدی کا 7واں سال ختم ہو رہا ہوگا، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہوں گے، دنیا میں دجال آ گیا ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، تو ایسی صورت میں امام مہدی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اتاریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتارے اس لیے جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ان کی زندگی کے اندر آسمانوں پہ اٹھا دیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے موت کا مزہ نہیں دیکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، زندہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے روح کے ساتھ آسمانوں پر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا. ویسے انسان مرنے کے بعد اس کی روح آسمانوں پہ جاتی ہے، ہر انسان کی روح جاتی ہے. جسم یہاں زمین پر پڑا رہتا ہے، روح آسمانوں پہ لے جاتی ہے. فرشتے آتے ہیں، انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں. اچھا ہوگا تو اچھے کپڑے میں، برا ہو تو پٹودار کپڑے میں لپیٹ کر اس کی روح کو آسمانوں پر لے جاتے ہیں. تو دنیا میں جو بھی آئے گا اس کی جب روح نکالی جائے گی تو فرشتے اس کی روح کو آسمانوں پر لے جائیں گے. تو روح کا آسمانوں پہ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو کافر کی بھی جائے گی، مسلمان کی بھی جائے گی، فاسق کی بھی جائے گی، پرہیزگار کی بھی جائے گی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جسم اور اپنے روح کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا دیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں بچے گا اس سے. موت کی جو تکلیف ہوتی ہے، روح نکلنے کا جو منظر ہوتا ہے، اس سے تو دنیا میں کوئی انسان بچنے والا نہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے پرہیزگار ہو، چاہے گنہگار ہو. تو دنیا میں تمام نبی جو دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ موت کا معاملہ کیا. بہت سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا کہ آپ تو میرے دوست ہیں، میرے بہت سارے ایگزام میں آپ پاس ہو گئے، میرے امتحانات، میری آزمائشوں میں آپ پاس ہو گئے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. لیکن دوست بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو موت کا مزہ چکھنا نہ پڑے. موت تو ان کو بھی آنی تھی. موت کا فرشتہ جب حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کی روح لے جانے کے لیے آیا ہوں، یہ انبیاء اور رسول کا معاملہ ہے. موت کا فرشتہ جب ان کے پاس آتا ہے تو ان کو اطلاع دی جاتی ہے، پرمیشن لیا جاتا ہے، اجازت لی جاتی ہے، تب ان کی روح نکالی جاتی ہے. ورنہ عام انسانوں کی روح جب نکالنے کا وقت آتا ہے کسی سے کوئی پرمیشن نہیں لیا جاتا. حضرت ابراہیم کی روح نکالنے کا وقت آیا، موت کا فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی روح نکالوں گا، آپ کو موت کی نیند سنا دوں گا.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو میرا دوست ہے، اللہ نے مجھے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، میں تو اس کا دوست ہوں۔ کیا ایک دوست اپنے دوست کی جان لے لے گا، موت دے دے گا، مار دے گا ایک دوست کو؟ تو موت کا فرشتہ سیدھے اللہ کے پاس گیا اور جا کر اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تیرا یہ دوست خلیل اس طرح کا سوال کروانا ہے، اس کا جواب کیا دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلا بھیجا موت کے فرشتے سے، جاؤ جا کر پوچھو میرے دوست سے کہ کیا وہ اپنے دوست سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا؟ اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں دوست سے ملنے کا شوق ہے تو پھر دوست سے ملاقات کے لیے ایک راستہ ہے، موت کے راستے سے گزرنا پڑے گا، موت کے پل کو طے کرنا پڑے گا، پھر دوست سے ملاقات ہوگی۔ فرشتے نے آیا حضرت ابراہیم کو کہا کہ اگر آپ کے دوست سے ملاقات کرنی ہے تو آپ کو تو موت سے گزرنا پڑے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر دوست سے ملاقات کرنی ہے، موت ہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سے بڑے جلیل قدر نبی اور رسول کو موت کا مزہ چکھایا ہے، کوئی نہیں بچ پایا موت کے مزے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر موت دیے کہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ اب یہ تو موت کا مزہ انہوں نے دیکھا نہیں، چکھا نہیں، اسرائیل کا دیدار نہیں کیا، روح نکلنے کی تکلیف کو محسوس نہیں کیا۔ اب چونکہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، زندگی گزاریں گے، پھر موت کا فرشتہ ان کے سامنے آئے گا، موت کا مزہ تو ان کو ہی چکھنا پڑے گا۔ موت کے مزے سے کوئی بچنے والا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں اور رسولوں میں ایک الگ ہی مقام تھا۔ کچھ ایسی چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی جو دنیا میں کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوئی، کسی رسول کے ساتھ نہیں ہوئی۔ عجیب عجیب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ سب سے بڑا عجیب واقعہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، باپ ہی نہیں ہے ان کا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا نام آتا ہے عیسیٰ ابن مریم، حدیث میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا نام آتا ہے عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے، باپ کا نام نہیں ہے، باپ ہے ہی نہیں حضرت عیسیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حالانکہ جتنے اور نبی اور رسول دنیا میں پیدا ہوئے سب کے ماں اور باپ دونوں تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ عجیب ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں، جبکہ کوئی بچہ بات نہیں کر سکتا، اپنے گہوارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات کی، یہ دوسرا عجیب واقعہ۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا ایک عجیب واقعہ، گوارے میں بات کرنا، اپنی قوم کو خطاب کرنا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دیا ہے، یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ نے گوارے کے اندر سے اپنی قوم سے بات کی، یہ ایک عجیب واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندگی گزاری اس میں بھی بڑے عجیب و غریب واقعات ان سے رونما ہوئے۔ ایک آدمی آتا، مادر ذات آتا، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس لایا جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بینائی آ جاتی تھی۔ کوڑی کا مرض حضرت عیسیٰ کے سامنے آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، اس کا مرض دور ہو جاتا۔ ایک مٹی سے ایک پرندہ بناتے، کچی مٹی سے ایک پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو پرندہ اڑ کر چلا جاتا، ان کی پھونک سے اس کے اندر روح آ جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زندگی کے اندر بے شمار عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا عجیب تھا، بچپن میں بات کرنا عجیب تھا، جوانی کے اندر عجیب و غریب کرامتیں اور معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ظاہر
فرمائے تو آخر میں ان کی موت بھی ایک معجزہ بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں ہزاروں نبیوں کو اللہ نے بھیجا۔ یہ حضرت موسیٰ رسول تھے، حضرت عیسیٰ رسول تھے۔ نبی الگ ہوتا ہے، رسول الگ ہوتا ہے۔ رسول کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، نبی کا مرتبہ اس سے کم ہوتا ہے۔ نبی دنیا میں انسانوں کے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، یہ نبی تھے۔ لیکن رسول کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو کبھی لوگوں کے ہاتھ ذلیل نہیں کرتے۔ ذلت کی موت رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے۔ تو رسولوں میں حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یہ دو رسول ہیں، ان کے درمیان میں ہزاروں نبی آئے۔ بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر بھیجے گئے، جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دی، تو جیسے عام دستور تھا لوگ مخالفت کرتے تھے۔ اور زمانے میں رومیوں کی حکومت تھی، لہذا حکومت کو بھی خطرہ تھا، یہودی کی سارے کے سارے یہودی حضرت عیسیٰ کے دشمن بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فتویٰ دے دیا گیا، اور رومی حکومت کا جو بڑا قاضی تھا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ واجب القتل ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ یہ واجب القتل ہے، ان کا قتل کر دینے کا آرڈر سینکشن ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے باغ میں تھے، ان کا ساتھ میں رہنے والا ایک جاسوس تھا، اس نے رومیوں سے کہا کہ دیکھو میں پتہ دیتا ہوں، فلانی جگہ پہ فلانے باغ میں حضرت عیسیٰ ہیں، میں آپ کو اطلاع دوں گا، رات کے اندھیرے میں آپ آ جانا، اس کمرے کے اندر وہ موجود رہیں گے، آپ ان کو پکڑ لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری اس نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں پتہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میرے رسول کو لوگ قتل کریں۔ میں نے بتایا آپ کو، رسول کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا اونچا ہوتا ہے، وہ کبھی ذلت کی موت اللہ نہیں دیتے رسول کو۔ اور یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ صلیب کیا ہے؟ ادھر ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ، اس ہاتھ میں بھی جو ہے میخ ٹھوک دی گئی، اس ہاتھ میں بھی میخ ٹھوک دی گئی، دونوں پیروں کے اندر میخ ٹھوک دیے گئے، اس طرح مرنے چھوڑ دیا گیا۔ بڑی ہی ذلت کی موت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی رسول کو اس طرح کی ذلت کی موت نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کو پکڑنے کے لیے لوگ آ گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو، 4 فرشتے آئے، چھت کو توڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس چھت کے ذریعے سے، 4 فرشتوں کے ذریعے سے آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ جو حضرت عیسیٰ کی مخبری کر رہا تھا، جاسوسی کر رہا تھا، جب وہ حضرت عیسیٰ کو پکڑنے کے لیے اندر داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کو حضرت عیسیٰ کا چہرہ بنا دیا۔ اب جب یہ باہر نکلا، تمام یہودی اور رومیوں نے انہی کو حضرت عیسیٰ سمجھا اور لے جا کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اب وہ جو تصویر دکھائی دیتی ہے چرچوں وغیرہ کے اندر، یہ صلیب پہ چڑھا دیا گیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ نہ تو قتل ہوئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ لوگ تو شک میں پڑے ہوئے کہ کیا ہوا ان کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو مار کر قبر میں گاڑ دیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرے تھے، قبر میں سلائے، پھر 3 دن کے بعد زندہ ہو گئے، پھر آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ الگ الگ ان کے جو ہے عقید ہیں۔ اور بعض لوگ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی خبر تو کشمیر کے اندر موجود ہے، ایک پرانی خبر دکھا دی گئی، کہاں کہ بھئی حضرت عیسیٰ کی یہ خبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ،
یہ قتل بھی نہیں ہوئے، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب جب یہودی، پہلے سے ایک دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تھا کہ جب کوئی قوم رسول کی بات نہیں مانتی تھی، اللہ اپنا عذاب بھیج کر دنیا سے اس کا صفایا کر دیتے تھے۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم نوح، یہ سارے نبیوں کی قومیں جو ہے جب انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ نے قوم کو تہس نہس کر دیا، کسی کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ آج قوم شعیب کو کوئی نہیں جانتا، قوم عاد کو نہیں جانتا، قوم ثمود کو نہیں جانتا، قوم نوح کہاں گئی پتہ نہیں، سب نام و نشان ان کا مٹا دیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا جو کہ یہودی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو نہیں مٹایا، ان کو دنیا میں باقی رکھا۔ ان کے لیے ایک موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو تمہارے لیے بچنے کی ایک چانس اور باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، سب سے آخر میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک موقع دیا کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر آسمان سے عذاب نازل نہیں کیا، جیسے اور قوموں کو ختم کر دیا ایسے ہی تمہیں بھی ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو موقع دیا کہ دیکھو تمہارے لیے ایک موقع ہے، وہ یہ ہے کہ جب میرا آخری رسول دنیا کے اندر آ جائے تو تم اس کی اطاعت کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اب اللہ کے رسول دنیا میں آئے تو یہ یہودیوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، لیکن یہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے یہودی و نصارہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب اس یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے جو کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے یہود و نصارہ، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں زندہ رکھا ہے، قیامت تک یہ دونوں قومیں دنیا میں باقی رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کرسچن یہ بھی دنیا میں قیامت تک رہیں گے، یہودی بھی دنیا کے اندر قیامت تک رہیں گے۔ اللہ نے ان کو تہس نہیں کیا، ان کے اوپر آسمان سے عذاب نہیں بھیجا، زمین ان کے لیے نہیں پھاڑی، زلزلوں میں ان کو نہیں دبایا، جیسی اور قوموں کو برباد کیا اللہ ان کو بھی برباد کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو باقی اس لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے ان کی ذلت ہوگی۔ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یہودیت اور نصرانیت کو ختم کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ وہاں جا کر دنیا سے یہودی ختم ہو جائیں گے، کرسچنائٹی ختم ہو جائے گی، یہ نصرانی ختم ہو جائیں گے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اتاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا یہ قیامت کے قریب۔ یہ جو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا، جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، میرے ہاتھ پہ بیٹھ کریں، اور اس کے چیلے، اس کے چمچے دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ بنگلور شہر کے اندر بھی اس کے بہت سارے چیلے ہیں، ہمارے شہر کے بہت سارے وہاں سافٹ ویئر کمپنیوں میں کام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں اور آ کر کچھ سائنٹیفک طریقے سے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں، اور وہ شکیل بن حنیف اس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دو نہیں ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، لہذا میں آ گیا ہوں تو اب نہ حضرت عیسیٰ آئیں گے نہ امام مہدی آئیں گے۔ دیکھیے دین الگ ہے، سائنس الگ ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔
ہم اپنے دماغ کی بنیاد پر، ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اور سائنٹیفک نظریے سے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم دھوکے میں آ جائیں گے۔ سائنسدانوں میں ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، نیوٹن، آپ نے نام سنا ہے۔ جب اس کا زمانہ تھا لوگ ہر بات کو سائنس کے نظریے سے دیکھتے تھے، اگر سائنس سے بات ثابت ہوتی لوگ مانتے تھے، اگر سائنس سے ثابت نہیں ہو رہی لوگ انکار کر دیتے۔ لیکن جو ہمارا دین مذہب اسلام جو شریعت ہے، اسے سائنٹیفک انداز سے اگر کوئی آدمی جانچنے کی کوشش کرے گا تو اس کی عقل مار کھا جائے گی۔ ہمارا دین کا 99% حصہ غیب پر ہے، ہمیں جو نظر نہیں آتا۔ عذاب خبر ہمیں نظر نہیں آتا، خبر جنت کا ایک گڑھا ہے، آج تک ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، نظام کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب میں رکھا ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کرتے ہیں اور اسے مانتے ہیں۔ اگر کسی بڑے سائنسدان سے کہا جائے کہ بھئی آپ خبر کا عذاب پروو کریں، کیسے ہوتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اچھا صحیح سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کیا عذاب خبر سے ہم انکار کر دیں، عالم برزخ سے انکار کر دیں، خبر کی زندگی کا انکار کر دیں، قیامت کے دن کا انکار کر دیں؟ یہ ساری چیزیں سائنس سے سمجھ میں نہیں آنے والی نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے انسان سمجھ تو سکتا ہے، محسوس تو کرتا ہے، لیکن اسے پروف کرانا مشکل ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا، آپ مجھ سے کہیں گے میں 2 چیزوں کا نام ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے، میری بات کو آپ سن رہے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں، آپ کے اندر بھی 2 چیزیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ جسم کا ایک پارٹس آپ کا سائنٹیفک انداز سے پروف کیا جائے گا، کڈنی کیا کام کرتی ہیں، رگیں کیا کام کرتی ہیں، ہاتھ کیسے کام کرتا ہے، دماغ کیا کام کرتا ہے، پیشاب کی نالی کیا کام کرتی ہے، گردے کیا کام کرتے ہیں، دل کی ہارٹ بیٹ کتنی ہونی چاہیے۔ یہ جو انسان کا جسم اور باڈی ہے اسے تو سائنس کے اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب آپ بڑے سرجن کے پاس جائیں گے، کسی کا ہارٹ ویک ہو گیا، اس کی ہارٹ بیٹ جتنی ہونی اتنی نہیں ہے، تو ڈاکٹر آپ کو سمجھائے گا کہ فلانی رگ بلاک ہو گئی ہے، فلانی جگہ خون کا سرکولیشن ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ اگر وہ برابر کریں گے تو ہارٹ بیٹ لیول صحیح آ جائے گا، اس کا بی پی کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے لیے سائنٹیفک طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ لیکن اگر کسی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے سرجن سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کا دعویٰ ہے انسان کے جسم میں 2 چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے ایک روح ہے، آپ روح کو سائنٹیفک طریقے سے پروو کریں۔ روح کہاں رہتی ہے، دیکھنے میں کیسی ہے، کبھی روح کا ایکسرا نکالا ہے، کبھی اسکیننگ کر کے دیکھا ہے کہ روح کا پوزیشن کیا ہے، کتنی ویک ہے، کتنی ہارڈ ہے۔ بھائی انسان کے جسم میں روح ہے، ہر کوئی مانتا ہے، لیکن سائنس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان کے جسم میں روح کو کیسے پروو کیا جائے۔ تو سائنس اس کا نام نہیں ہے جس سے ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ تو روح کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، آپ کے جسم میں بھی روح ہے، میرے جسم میں بھی روح ہے۔ ایک لاش سامنے رکھی ہوئی، کہیں کوئی ڈیمیج نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، کوئی ڈیمیج نہیں، پوری پرفیکٹ ہے، آنکھیں صحیح ہیں، ہاتھ پیر صحیح ہیں، سلا دیا گیا ہے، لیکن اسے آواز دی جا رہی ہے، وہ سن نہیں رہا، اس کی آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں، سامنے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بھئی کیا ہو گیا اسے؟ سب چیزیں تو ہیں اس کے اندر، ہارٹ بھی ہے، دماغ کی رگیں بھی برابر ہیں، ساری چیزیں، لوگ کہیں گے روح نکل گئی اس کی، کہاں گئی؟ کوئی پروف ہے؟ کیسے نکلی؟ کوئی پروف ہے؟ تھی کہاں اتنے سالوں سے اس کے جسم میں؟ دل میں تھی، دماغ میں تھی، گردے میں تھی، پھیپھڑے میں تھی، کہاں تھی اس کی روح؟ رات میں کہاں جاتی تھی، دن میں کہاں رہتی تھی؟ کوئی پروف ہے؟ تو سائنس یہ ثابت نہیں کر سکتی، ہر چیز سائنس سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ہمارا بات، ہماری شریعت ہمیں دین پر چلنا سکھاتی ہے، کہتی ہے تمہارا رسول صحیح ہے،
تم اپنے رسول کی بات پہ یقین کرو اور اس پہ عمل کرو، یہی ایک راستہ ہے۔ اب یہ جو ہے نا نئے فتنے جو دجال کے آ رہے ہیں، پھر بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو کوئی اپنے آپ کو کوئی نبی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا میں امام مہدی ہوں، کوئی کہتا ہے میں حضرت عیسیٰ ہوں، میں دنیا کے اندر آ گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی تفصیلات موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں، بات کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ صحابہ کیا بات میں بیٹھے ہو، کون سی بات کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی نشانیوں کے بارے میں، قیامت کے ہولناک مناظر کے بارے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں کہا قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک دنیا میں 10 چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اب وہ 10 چیزیں تو لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ ان 10 چیزوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز یہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک آسمان سے حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں اتارے جائیں گے۔ ان کا تو آنا طے ہے، وہ آئیں گے، ان کے آئے بغیر قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایسے موقع کے اوپر ہوگا کہ حضرت امام مہدی کے 7 سال ختم ہو جائیں گے۔ اچھا دور رہے گا، امام مہدی مسلمانوں کی کمانڈنگ کریں گے، عیسائیوں کے ساتھ فائٹ کریں گے، مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ ایسے میں دجال دنیا کے اندر آئے گا۔ دجال کی ایک الگ ٹاپک ہے، میں اسے کسی اور موقع پر آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کروں گا۔ تو فی الحال آج کا جمعہ میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دجال آئے گا، ساری دنیا میں وہ فساد پھیلائے گا، سارے یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کی ایک فوج بن جائے گی، سارے یہودی دجال کے پیچھے چلیں گے، اور وہ مسلمانوں کے اندر اتنا فساد مچائے گا کہ ساری دنیا میں فساد مچاتے ہوئے وہ مدینہ منورہ کے قریب تک جائے گا، لیکن مدینہ منورہ میں اس کی انٹری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مدینہ کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کریں گے، وہ وہاں نہیں جائے گا۔ مسلمان امام مہدی کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے کونے سے نکل کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے ملک شام کے پہاڑوں میں جا کر پناہ گزین ہو جائیں گے۔ بڑے بڑی پہاڑوں کے اوپر سارے مسلمان جائیں گے، امام مہدی ایک امیر ہوں گے مسلمانوں کے، سب جا کر جو ہے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اور یہ ملک شام کا علاقہ ہوگا، حدیث میں یہ بھی بتایا ہے۔ اتنی تفصیلات ہیں احادیث کے اندر۔ ملک شام کے پہاڑوں میں مسلمان چلے جائیں گے۔ یہی ملک شام کا ایک شہر ہے دمشق۔ دمشق کی جامع مسجد ہوگی۔ فی الحال آج بھی بہت ساری جامع مسجدیں ہیں۔ دمشق ایک بہت بڑا سٹی ہے، اس کے اندر بہت ساری جامع مسجدیں ہیں۔ ہر شہر میں ایک جامع مسجد ہوتی ہے، آپ نے دیکھا شہر میں بہت سارا، آپ شہر بنگلور چلے جائیں، بہت بڑا سٹی ہے، ہر محلے میں ایک جامع مسجد وہاں آپ کو ملے گی۔ تو دمشق کے اندر بھی ایک جامع مسجد ہوگی، پتہ نہیں کس جامع مسجد کے اوپر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جامع مسجد کا مینار سفید رنگ کا ہوگا۔ اتنی تفصیل بتائی، سفید رنگ کا ہوگا۔ امام مہدی مسلمانوں کی جماعتوں کے ساتھ ہوں گے، ایک پہاڑ کے مسلمان دوسرے پہاڑ کے مسلمانوں کو آواز دیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ کیسے آواز دیں گے، زمانہ تو فل فاسٹ میں چل رہا ہے، ایک پہاڑ کیا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی آواز پاس پہنچانا بہت آسان ہو گیا۔ اور تو ہو سکتا ہے اس نئے زمانے کی نیا ٹیکنالوجی کے حساب سے مسلمان ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کریں گے، اور ایک مسلمان کہیں گے کہ دیکھو اس طرح پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم باہر نکلیں، دجال کا مقابلہ کریں، ہمارے لیے تو 2 چیزیں مقدر ہیں، اگر کامیاب ہو گئے تو فتح نہیں ملے گی، اگر ناکام ہو گئے تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ تو مسلمان کہیں گے کہ نہیں، ہاں اب سارے مسلمان کہیں گے اب چھپ کر بیٹھنا نہیں ہے، چل کے دجال کا مقابلہ کرنا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا تو کامیاب ہوں گے یا شہید ہوں گے۔
دونوں طرف سے پھیلے ہوئے مسلمان رہیں گے، تو ایسی صورت میں عصر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے، مسلمان سب کے سب لڑنے کے لیے، دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ عصر کی اذان ہو جائے، جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، لوگ آسمان کی طرف دیکھیں گے، محسوس ہوگا کہ کوئی چیز اتر رہی ہے۔ دو فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر دمشق کی جامع مسجد پر اتاریں گے۔ پھر وہاں سے میں نے گزشتہ جمعہ بتایا سیڑھی کے ذریعے سے ان کو اتارا جائے گا، اور وہ زمین پر آئیں گے، امام مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ بھی نماز پڑھائیں۔ امام مہدی ایک امتی ہے، حضرت عیسیٰ ایک نبی تھے، سابقہ امت کے ایک نبی تھے۔ اب نبی، پچھلا نبی موجودہ دور کے امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرے گا۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ دو چادریں پہنے ہوئے آسمان سے اتریں گے۔ فرمایا کہ ان کا قد نہ زیادہ لمبا ہوگا نہ زیادہ پست ہوگا، نہ گڈھے ہوں گے نہ زیادہ لمبے ہوں گے، درمیانی قد ہوگا۔ ان کا سینہ چوڑا ہوگا، اچھے زبردست نوجوان کی شکل ہوگی، سینہ ان کا چوڑا ہوگا۔ اور یوں فرمایا کہ گندمی رنگ ان کے چہرے کا ہوگا، یعنی بالکل سفید بھی نہیں ہوں گے، بالکل کالے بھی نہیں ہوں گے، درمیانی کلر ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اور ان کے بال ان کے کھانوں سے ٹکرا رہے ہوں گے، اتنے لمبے ان کے بال ہوں گے، زیادہ گھنگریلے بھی نہیں ہوں گے، زیادہ لمبے بھی نہیں ہوں گے۔ بعض بال گھنگریلے ہوتے ہیں، بعض سیدھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بال نہ زیادہ گھنگریلے ہیں نہ لمبے ہیں، جیسے سمندر کی نہریں چلتی ہیں تھوڑی تھوڑی گیپ سے، ایسے ان کے بال ہوں گے، تھوڑے سیدھے تھوڑے گھنگریلے، پھر تھوڑے سیدھے پھر تھوڑی ایک لٹ پڑی ہوئی۔ اس طرح کی ساری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت عیسیٰ کے بال ان کے کھاندے تک رہیں گے، وہ اتریں گے، ایسے محسوس ہوگا کہ وہ ابھی غسل کر کے باہر آئے، حالانکہ وہ غسل نہیں کیے ہوں گے، لیکن دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ غسل کیے ہوئے، اور ان کے بالوں سے پانی بھی ٹپک رہا ہوگا، اور اس طرح آئیں گے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سانس چھوڑیں گے تو اس کی خوشبو ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں تک چلے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عجیب خوشبو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سانس میں دے گا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں، مہدی کہتے ہیں، لیکن کوئی بتائے یہ نشانیاں جو احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ نشانیاں کہاں ہیں ان کے درمیان میں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں بھی خوشبو ہوگی۔ مومن جب ان کی سانس کی خوشبو سنے گا تو ان کا ایمان تازہ ہوگا، ان کو فرحت محسوس ہوگی۔ کافر جب ان کی سانس کی خوشبو سنے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی سانس کی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال بھاگنا شروع کرے گا، اور یہاں تک فرمایا ملک شام ہی میں ایک شہر کا نام ہے، شاید غالباً اس کا نام لد ہے، آج بھی ہے وہ شہر۔ آج جو اسرائیل ہے، یہودی اسرائیل جو ہے، ان کا جو ملٹری کا سارے کا ساری جو ہے وہ سینٹرل پوزیشن ملٹری کے وہ شہر لد میں ہے، اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ دجال کو ختم کریں گے۔ وہاں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا، جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی نگاہ پڑے گی وہ برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، حالانکہ ہوگا بہت بڑا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ سے وہ پگھلنا شروع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خنجر اپنے ہاتھ میں لیں گے، آگے بڑھیں گے اور دجال کے سینے پر ماریں گے، جس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خنجر اٹھا کر مسلمانوں کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ تمہارا سب سے بڑا فتنہ جو دنیا میں آنے والا تھا وہ ختم ہو گیا، دجال ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ صلیب کو توڑیں گے، آج جو عیسائیوں کا یہ صلیب ہے نشان، یہ ختم ہو جائے گا، سارے عیسائی پھر دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے۔ دنیا میں جتنے یہودی ہیں سارے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ ختم کریں گے۔
اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کے قتل کا پلان بنانے والے یہودی تھے. اللہ نے اس موقع کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمایا، آسمانوں پہ اٹھا لیا. ان یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، اور دنیا کا ایک ایک یہودی کو چن چن کر حضرت عیسیٰ مارے گے. بہت ساری اچھائیاں دنیا میں. اس میں سے ایک بات حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ دنیا کی ہر چیز بات کرے گی، ہر چیز. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے، دجال ختم ہو گیا. دجال کی ساری فوج یہودیوں کی تھی. اب یہودیوں کو دنیا میں چن چن کر مارنا ہے، یہودیت کو ختم کرنا ہے. حضرت عیسیٰ اور مسلمان نکلیں گے یہودیوں کو مارنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک چیز بتائیے. یہودی بھاگیں گے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کوئی درخت کی آڑ میں چھپے گا، کوئی دیوار کی آڑ میں چھپے گا، کوئی پہاڑ کے غار میں جا کر چھپے گا. لیکن وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ چیزیں بات کریں گی مسلمانوں سے. کسی درخت کے پیچھے جا کر چھپے گا یہودی، درخت خود مسلمان کو آواز دے کر کہے گا اے مسلمانوں دیکھو یہودی میرے پیچھے کھڑا ہے. پہاڑ کی غار میں جائے گا، پہاڑ پکارے گا مسلمانوں سے اے مسلمانوں دیکھو میرے اندر میری غار میں یہاں یہودی چھپے ہوئے. ایک ایک درخت، ایک ایک پتھر، ایک ایک اینٹ، ہر چیز مسلمانوں سے بات کرے گی. اور مسلمان اور حضرت عیسیٰ مل کر دنیا سے یہودیت کا خاتمہ کریں گے. یہ وہ عذاب ہے جو حضرت عیسیٰ کے قتل کے پلان کے وقت یہودیوں نے کیا تھا. اللہ نے اس موقع کے اوپر یہودیوں کو ختم نہیں کیا، دنیا قیامت تک کے لیے ان کو چھوٹ دے رکھی. قیامت کے قریب مسلمانوں اور عیسیٰ کے ہاتھوں سے یہ قتل ہو گئے. حدیث میں فرمایا ایک درخت ہوگا برگد، ایک کچھ نام ایسا آیا ہے، وہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوگا، ایک درمیانی خط کا ایک درخت ہوگا. حدیث میں ایک عجیب نام آیا اس کا. فرمایا وہ ایک درخت یہودیوں کی سپورٹ کرے گا. وہ ایک درخت نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے کوئی یہودی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں جس درخت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 1400 سال پہلے، آج یہودیوں کا سب سے بڑا ملک اسرائیل، اس اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ وہی درخت آج بھی پائے جاتے ہیں. انہوں نے اسے پال رکھا ہے درختوں کو. ان کو معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا یہی درخت ہمارے لیے بچانے کا ذریعہ بنے گا، آخری امید یہ درخت ہے ہمارا. تو انہوں نے اپنے مقامات پہ ان درختوں کی پیداوار زیادہ کر رکھی ہے، لیکن وہ درخت بھی ان کو بچا نہیں پائیں گے. کہاں تک چھپیں گے، کب تک چھپیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ یہ یہودیت دنیا سے ختم ہو جائے گی. صلیب ختم ہو گئی، چرچ ختم ہو گئے، اور جو مسلمان عیسائی تھے ان میں سے بھی اکثر لوگ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے. ساری دنیا میں ایک ہی ایک دین ہوگا، وہ ہوگا مذہب اسلام. آسمان سے بارش انسان جیسے چاہے گا ویسے پڑے گی. یہ میرا کھیت ہے، آج بارش برس جائے تو آج برسے گی. میں نے آج ہی بیج ڈالا ہے، ایک ہفتے کے بعد بارش ہو جائے تو میری فصل اچھی ہو جائے گی، ایک ہفتے کے بعد اس کی باغ میں بارش ہوگی. انسان جیسے چاہیں گے آسمان ویسے بارش برسائے گا، انسان جیسے چاہے گا ویسے اناج اپنی زمین سے نکلے گا. حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی پتھر کی چٹان پر اپنا بیج رکھ دے تو بیج اس پتھر کی چٹان میں گھسے گا اور اسی پتھر کی چٹان سے پودا باہر نکل آئے گا. دنیا یہ کرشمے دیکھے گی. وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چلے گا 40 سال، امام مہدی کے 7 سال. ابھی ان کے 7واں سال ختم نہیں ہوا ہوگا، دجال آ جائے گا، دجال کے ساتھ حضرت عیسیٰ آ جائیں گے. حضرت عیسیٰ کی حکومت 40 سال دنیا میں چلے گی. کوئی دوسری مذہب کا ماننے والا اس روئے زمین پر نہیں ہوگا. صدقات دینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ہر آدمی کے پاس فرات، ہر آدمی مالدار سمجھا جائے گا. ہر آدمی کے گھر کے اندر برکتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ
بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی، ایک انگور کا رس اتنا نکلے گا سارے خاندان والے پی لیں گے، یہ انار اتنا بڑا کہ اس کے چھلکے سے آدمی اپنے لیے چھت بنا سکتا ہے، اتنے بڑی بڑی چیزیں، یہ تو ظاہری برکتیں، اتنا امن ہوگا، خوف، یہ جو خوف کی زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی، کسی کو کسی چیز کا کوئی خوف دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ شیروں کے ساتھ رہیں گے، اونٹوں کو خطرہ نہیں ہوگا شیروں سے، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ پانی پئیں گے، بھیڑیا کبھی بکری پر حملہ نہیں کرے گا، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ڈر نہیں ہوگا بچوں کو، وہ کاٹیں گے نہیں، ساری دنیا کے سارے زہریلے جانوروں سے زہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے، سانپوں میں زہر نہیں، بچھو کے ڈنک نہیں، شیر حملہ نہیں کرے گا، چیتا حملہ نہیں کرے گا، انسانوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا دنیا میں، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جو سب سے بہترین زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ کوئی کافر نہیں، عیسائی نہیں، یہودی نہیں، صرف مسلمان ہی مسلمان، اور 100% دنیا میں دین غالب ہو جائے گا، انسان سوچ نہیں سکتا اتنی برکتیں آ جائیں گی دنیا میں۔ اب سوال پیدا ہوگا جب شیر حملہ نہیں کرے گا تو وہ کیا کھائے گا؟ شیر تو گھاس نہیں کھائے گا، اسے تو گوشت ہی کھلانا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے بھی، وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی، جب دور آئے گا تب اللہ دکھائیں گے کہ شیر کو وہ کیسے پالیں گے۔ اور آج کل یہ چیز سمجھنا آسان ہے، وہ زمانے میں یا ابھی چند سال پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی ایک شیر انسانوں کے ساتھ کیسے رہے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے سعودی کے شیخوں کو یہ شوق پیدا ہو گیا، وہ شیر پالتے ہیں ایسے جیسے کوئی کتا پالتا ہے، چیتے پالتے ہیں وہ اپنے گھروں میں، بچپن سے پالتے ہیں، اسے دوست بنا لیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیلتا ہے جیسے کوئی بلی کا بچہ انسانوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہے جب انسان یہ کر رہا ہے تو اللہ کی قدرت ہے، قیامت کے قریب جب سارے لوگ دین پر چلیں گے تو دنیا جنت نما بنا کر لوگوں کو دکھائی جائے گی کہ دیکھو یہاں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہے گے، اور اس زمانے کے لوگوں کو بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساروں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، ان سب کے لیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ طے کر دیں گے، اور بغیر حساب اور کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ لیکن فتنوں سے وہ بھی دو چار ہوں گے، عیسائیوں سے جنگ کرنی پڑے گی، پھر دجال کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کا سپورٹ کریں گے، تو تب جا کر یہ زمانہ آئے گا۔ ایک اور بات یہاں سمجھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دنیا کا نقشہ بدل دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کب آئیں گے؟ جب مسلمان آر پار کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ امام مہدی کے ہاتھ میں بیٹھ ہو گئی، اب مسلمانوں نے کہا کوئی راستہ نہیں، اب چلیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا تو مر جائیں گے یا فتح ہو جائیں گے۔ جب یہ نیت کریں گے تب حضرت عیسیٰ کو اللہ دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو گویا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں فرسٹ اسٹیپ تمہارا ہوگا، اللہ کی مدد ایسے ہی نہیں آ جاتی، اللہ کی مدد آئے گی لیکن اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ تمہارا ہوگا، تم کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاؤ گے تو تب جا کر اللہ کی مدد آئے گی۔ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاؤ اور مصیبتوں پر مصیبتیں جھیلتے رہو، اللہ مدد کرے اللہ مدد کرے، اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کو بھی اتار دیتا، لوگ بھئی یہ کونے میں دجال اترا، یہاں سے حضرت عیسیٰ کو اتار دیا، چلو مقابلہ کر لو ختم ہو جائے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، دجال ساری دنیا کا سفر کرے گا، دہشت پھیلائے گا، فتنہ برپا کرے گا، آخر میں جب مسلمان خود سے تیار ہو جائیں گے کہ آپ لڑیں گے تو تب جا کر حضرت عیسیٰ کو اللہ اتارے گا۔
معلوم یہ ہوگا کہ بھائی کوشش تو تمہیں کرنی ہوگی، تمہاری کوشش کے بغیر اللہ کبھی بھی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، ایک مسجد کو ٹارگیٹ بنا کر اسے بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کئی اسکول اور کالجوں کے اندر مسلمان لڑکیوں پہ حجاب کا مسئلہ آ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا وہ کون سا علاقہ تھا، ایک علاقہ ابھی آپ نے آج کے اخبار میں بھی دیکھا ہوگا، وہاں تو مسلمانوں کی لڑکیوں پہ باقاعدہ ایک گیٹ بند کر دیا گیا کالج کا کہ جو برقع پہن کر نقاب ڈال کر آئے گی وہ اندر نہیں لیتے۔ اب مسلمانوں کے پردے کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، مسجدوں میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں، مسلمانوں کے ایم ایل اے سے، مسلمانوں کے ایم پی سے، مسلمانوں کے لیڈر بڑے بڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اب سب تو وہ مسجدوں میں دعا کریں۔ یہ مسائل دعاؤں سے حل ہونے والے نہیں، ہمارے اوپر جو مسائل آتے ہیں اس کے حل کرنے کے لیے انسان فرسٹ اسٹیپ اٹھا لے، جو انسان کے اختیار میں ہے وہ کرے، تب اللہ کی مدد آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتی۔ دجال کو ختم کرنے کے لیے بھی مسلمان تیار ہو گئے ہوں گے، تب حضرت عیسیٰ کو اللہ دنیا میں بھیجے گا۔ اب تو ہمارے کرناٹک کا جو وزیر تعلیم ہے اس نے بھی اعلان کر دیا کہ مسلمان عورتیں نقاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ اسکولوں اور کالجوں کے اندر نہ آئیں، اعلان کیا۔ آپ نے دیکھا، نیوز میں پڑھا ہوگا، کون سا مسلمان لیڈر ہے جو اس کی بات پہ اپوز کرے؟ بھائی جمہوری ملک ہے، جمہوری طریقے ہیں، اپنا حق منوانے کا سب کو حق ہے، کیا کوشش ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں، ان کو کھلے عام چھوڑ دیا، جو چاہے وہ کرو، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے، زیادہ کچھ اتنا ہو جائے تو مسجدوں میں دعاؤں کی درخواست کر لیں، بس۔ ایسے مدد کبھی بھی نہیں آئے گی اللہ کی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی حد تک جو کر سکتے ہیں کریں، کوشش کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے، پھر اللہ مدد کو بھیجتا ہے۔ یہ تو بات ہم جانتے ہیں۔ دکان کا افتتاح کر کے کوئی آدمی گھر میں بیٹھ جائے، مولوی صاحب سے کہے ہر نماز میں آپ میرے دکان کی برکت کی دعا کریں، بھائی جا کے کھولے گا تب تو آئے گی برکت۔ روزانہ 5 ٹائم امام صاحب کو 500 روپے دے کر کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ 5 نمازوں میں میری دکان کی برکت کی دعا کریں، اور یہ آدمی گھر میں بیٹھ گیا تالا ڈال کر، سارا کیپٹل اچھا جوڑا ہے دکان میں، آ جائے گی برکت؟ بھائی امام صاحب دعا کریں گے، ضرور کریں گے، دعا میں وزن بھی آئے گا، قبول بھی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جا کے پہلے دکان تو کھول۔ اب ہم کوشش کچھ نہیں کریں گے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہی تو ہمارا معاملہ ہے۔ زمانے کی اتنی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں، جب سے الیکشنوں کا زمانہ آتا ہے مسلمان آپس میں آواز لگاتے ہیں کہ بھئی مسلمان اتفاق کا، اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ جب الیکشن سامنے آتا ہے خوف ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، 200 روپے 500 روپے کے لیے اپنا ووٹ فروخت کر دیتے ہیں مسلمان، اور پھر کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ حالات بدل دے، یہ فرقہ پرست جماعتیں اس ملک سے ختم ہو جائیں۔ ارے بھی کوشش کیا کر رہے ہو؟ پہلے انسان کی کوشش ہوگی، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ تو ہم اپنے آپ کو سدھارنے، اپنا حق منوانے کے لیے جو جائز طریقے ہیں اسے اپنائیں، اپنا حق منوائیں، حکومت سے ڈیمانڈ کریں کہ یہ ہمارا رائٹس ہے، یہ تو ہمیں ملنا چاہیے۔ مسلمان کا رائٹس ہے، مسلمان عورت کو یہ رائٹس دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے، اپنے اسلامی اصول سے زندگی گزارے، یہ اس کا رائٹس ہے۔ لیکن کوئی مسلمان لیڈر زبان نہیں ہے اسے آج، کوئی منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو ایسے حالات نہیں بدلنے والے، تو اس کے لیے کوششیں کریں، جو بھی حالات آتے ہیں اپنے طور سے اپنی حد تک جائز شکلوں میں رہ کر کوششیں کریں، پھر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ مدد کریں گے۔ خیر یہ تو ایک بات ہے، اور دوسرا میں نے جو حضرت عیسیٰ کی اتنی تفصیل آپ کو بتائی، یہ اس لیے بتائی کہ اتنی باریک باریک باتیں بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتائی، امام مہدی کے بارے میں بتائی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ اب کل کو کوئی آ کر ہمیں دھوکہ دے دے کہ فلانا آدمی عیسیٰ ہے، وہ فلانا آدمی ایسا ہے، تو ہم جا کے اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لیں اور اس کی بات کو مان لیں، تو ہمارے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ ساری باتیں اپنے علم میں رکھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، خصوصی طور سے کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اور بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے اگر آپ کی اولاد ہیں تو آپ کی اولاد کو یہ ساری باتیں احادیث کی سمجھائیں، بتائیں کہ عیسیٰ کون ہے، مہدی کون ہے، دجال کون ہے، یاجوج ماجوج کون ہے، یہ ساری چیزیں۔ ابھی یہ یاجوج ماجوج کون ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھیں۔ جب اتنی باتیں ہو گئی ہیں تو وہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے زندگی میں بھی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ ہر ایک مسلمان کو اس نئے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا جو آپ